اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز اور دوستو، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس میں اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جسے اپنا پورا بدن ڈھانپ سکے۔ بعض ایک دوسرے سے آڑ لی ہوئی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اس دوران رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف آوری ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہوئے۔ اور جو صحابی قرآن پاک کی تلاوت کریمہ کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سلام عرض کیا، دریافت کیا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک تلاوت کرنے والا ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، توجہ سے سن رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے، ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جائیں تاکہ سب کے برابر رہے۔ بیٹھ گئے اور سب کے برابر رہے، کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ پھر سب کو مبارک ہاتھ سے حلقہ بنانے کی اجازت دی۔ کہا حلقہ بنا کے بیٹھے، چنانچہ سب حلقہ بنا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں سے میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فقراء کے مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو۔ کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آدھا دن کا مطلب ہے 500 سال کا برابر۔ یہ حدیث ابو داؤد سے ہے۔ فائدہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو پہچاننے اور باقی لوگوں کو نہ پہچاننے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کا اندھیرا تھا اور ابو سعید خدری اپنے قریب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ اب آگے دوستو، جب اس دور میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم قرآن پاک کی تلاوت کریمہ کو سننے کے لیے آپ بیٹھ جاتے تھے۔
قرآن سنا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ آپ قرآن پاک کو سنا کرتے تھے اپنے صحابیوں سے، اور آپ دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے ان سے دعا کرتے تھے۔ تو اب آج میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ یہ حدیث میں نے آپ سے بیان اس لیے کی کہ آپ لوگ بھی گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت سنا کریں، جس سے ہمارے گھر میں خیر و برکت کا رزق ہوگا، ہم برائیوں سے بچیں گے، دین کی تعلیم ہمیں ملے گی۔ اور آج اس موبائل کے دور میں تو اگر ترجمے کے ساتھ میں سکون اطمینان سے اگر بیٹھ کر کے ہم قرآن مجید کو سنیں گے تو ہمیں آیت کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا، ہمیں پہچان ہوگی کہ ہم کس گناہ کی طرف مائل ہیں، اور اس گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں شریعت کا پابند بننا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو میری حدیث پسند آئی ہو تو ثواب جاریہ سمجھ کے اس حدیث کو آگے شیئر کر دینا، اور نہ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ آپ کے خیر و آپ کی عمر میں اضافہ کرے اور آپ کے رزق میں خیر و برکت کا رزق دن دگنا رات چوگن کرے۔ خطا کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔